बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज यकम उल मुहर्रम 1447 हिजरी है। इस्लामिक कैलेंडर यानी लूनर कैलेंडर का पहला दिन। इस्लामिक साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। यकम मुहर्रम उल हराम यौम शहादत खलीफा दोम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस बारे में कुछ उलमा कराम की और तारीख़ में मुख्तलिफ़ रिवायत मिलती हैं। जब भी मैं ये पोस्ट शेयर करता हूँ कोई यकम मुहर्रम के हवाले से, तो मेरे पास लोगों के फ़ोन कॉल्स आ जाती हैं। लोग मुझे मुख्तलिफ़ मैसेज भेजते हैं कि फ़लाँ जो है उलमा जो कराम हैं उन्होंने ये बताया है यकमुल मुहर्रम के हवाले से। तारीख़ तिबरी एक बहुत ऑथेंटिक तारीख़ी किताब है। अब इसमें मुख्तलिफ़ रिवायत मिलती हैं, मगर जो ऑथेंटिक रिवायत हैं वो ये हैं कि 26 या 27 ज़िलहज्जा को हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में थे और फ़जर की नमाज में ईरानी मजूसी अबू फ़ुरैस लूलू ने उन पर जो है जानलेवा हमला किया और ख़ंजर से उन्हें ज़ख्मी कर दिया। तो 26 या 27 ज़िलहज्जा जो है उन पर हमला हुआ था और वो ज़ख्मी हो गए थे, शहादत नहीं हुई थी। 3 से 4 दिन तक वो ज़ख्मी हालत में रहे थे और यकम मुहर्रमुल हराम को शहादत हुई। तो ये रिवायत है। तो इस पर कहना कि जी 26 को हुआ था और 27 को हुआ था या यकम मुहर्रमुल हराम को नहीं हुआ था, तो हम लोग इस पर मुख्तलिफ़ आरा रखते हैं और लोग फिर बहस मुबाहिसे में आ जाते हैं। अगर जो लोग समझते हैं 26 से 27 मुहर्रमुल हराम को शहादत हुई थी, तो ठीक है, आप उस हिसाब से शेयर कर रहे हैं। तो शहादत तो हुई थी ना, अब आप यकम मुहर्रम को बोलें या उसको बोलें, मगर जो रिवायत है, हम लोग ख़ुद तो वहाँ मौजूद नहीं थे, हम जो तारीख़ है उसी को देख कर फ़ैसला करते हैं। जो रावी होते हैं या ऑथेंटिक बुक्स होती हैं, तो कुछ लोग 26-27 ज़िलहज्जा का हवाला देते हैं, मगर 26-27 ज़िलहज्जा को उन पर हमला हुआ था। 2-3 दिन तक वो ज़ख्मी रहे थे और शहादत यकम मुहर्रम हराम को हुई थी। इस हवाले से क्योंकि आजकल गज़ा का फ़लस्तीन का एक सिलसिला चल रहा है, बहुत अरसे से इसराइल जो है मज़ालिम कर रहा है गज़ा पर, फ़लस्तीन पर। मगर जब भी उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा दोनों की बात आती है, फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस और बग़ैर किसी जंग के, तो ये मैं आप लोगों से वाक़या आज शेयर करना चाहूँगा। शायद हमारे बहुत से नौजवानों को इस वाक़ये की डिटेल ना पता हो कि 15 हिजरी 637 सी और 637 ईस्वी 15 हिजरी को हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम वहाँ पर जो है बग़ैर किसी जंग के फ़तह किया। इसको आप पढ़ लें, आप गूगल कर लें, विकीपीडिया कर लें, तारीख़ी तिबरी देख लें, मुख्तलिफ़ तारीख़ के बुक से उठा लें। जो हकीकत है, जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, उस पर हम बात करते हैं। बहरहाल अब इसकी तफसील कुछ थोड़ी सी मैं बताना चाहूँगा, शायद बहुत से लोगों को इसका ना पता हो। जब उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल मुक़द्दस का सफ़र शुरू किया, तो लोग वहाँ जो थे यहूदी ईसाई, बेसेंटाइन जो अम्पायर थी वहाँ की, जिसे कहते हैं मशरकी जो है रोमन अम्पायर, यानी कि बेसेंटाइन अम्पायर जो थी वहाँ पर थी। और उस वक्त जो है ईसाई जो है वो उन्होंने कब्ज़े में लिया था, मगर यहूदी इंतज़ार कर रहे थे कि उमर जो खलीफा दोम हैं वो हम उनसे बात करेंगे। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सफ़र शुरू किया बैतुल मुक़द्दस का। और ये नहीं कि बहुत बड़ा प्रोटोकॉल लेके गए हों या बहुत बड़ी फ़ौज लेके गए हों या बहुत बड़ा काफ़िला लेके गए हों। अपने साथ एक ऊँट और एक ग़ुलाम के साथ उन्होंने सफ़र किया बैतुल मुक़द्दस का मदीना मुनव्वरा से। और उसमें भी कंडीशन क्या हुई? उसमें भी कंडीशन ये तय हुई कि आधे रास्ते ग़ुलाम ऊँट पर बैठेगा और आधे रास्ते मैं ऊँट पर बैठूँगा, और इस तरह सफ़र हम करेंगे। यानी कि ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये तरीका अख्तियार किया। और जब बैतुल मुक़द्दस यानी कि यरूशलेम में दाखिले का जब वक्त था, तो उस वक्त
غلام کی باری تھی اونٹ پر بیٹھنے کی. غلام نے بہت کہا کہ آپ اچھا نہیں لگے گا، آپ جو ہے سواری پر بیٹھیں، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. ایلچی یعنی جو پیغام دینے والے، جو سفیر کے جو پیغام دیتے، ایلچی نے جو ریسیو کرتے تھے، انہوں نے بولا بھائی کہ اچھا نہیں لگے گا امیر المومنین، آپ باری تو غلام کی ہے مگر آپ سواری پر بیٹھ کر داخل ہوں. مگر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس وقت فرمایا کہ نہیں، باری غلام کی ہے، غلام ہی اونٹ پر بیٹھے گا. اور وہ اس طرح اونٹ کے ساتھ اونٹ کی نکیل پکڑ کر، غلام جو ہے وہ اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور امیر مومنین اونٹ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور بیت المقدس یعنی کہ یروشلم میں داخل ہو رہے ہیں. یہ ایک عجیب روایت تھی. یہودی بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ امیر المومنین ہے، بہت بڑا پروٹوکول کے ساتھ آئیں گے، بہت بڑے لشکر کے ساتھ آئیں گے، مگر یہاں کیا، یہاں ایک اونٹ وہ نکیل پکڑ کے ساتھ آ رہے ہیں اور غلام جو ہے اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے. مختصر یہ کہ جب وہ داخل ہوئے تو جو ریسیو کرنے والے ہوتے ہیں، جس میں ایلچی تھے، مسلمان جو وہاں تھے وہاں موجود آلریڈی، جب انہوں نے وہاں پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہاں پر ریسیو کیا تو انہوں نے ان کا لباس دیکھا تو لباس پر پیون ہی پیون تھے. اب ایک روایت آتی ہے کہ 16 پیون تھے، 17 پیون تھے، 8 پیون تھے، بہرحال لباس میں بہت سارے پیون تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو مشورہ یہ دیا گیا ان کو کہ کل آپ نے میٹنگ ہے، آپ کی یہودیوں کے سرداروں سے میٹنگ ہے، تو آپ اپنا یہ لباس جو ہیں یہ بدل لیں، اس لباس میں نہیں جائیے گا. تاریخ چیختی ہے، تاریخ پکارتی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین سے مٹی اٹھائی اور اس کے چہرے پر پھینکی جس نے یہ مشورہ دیا تھا. اب وہ ایلچی تھا، جو بھی وہاں ریسیو کرنے والے تھے جنہوں نے یہ مشورہ دیا، زمین سے مٹی اٹھا کر اس کے منہ پر ماری اور یہ تاریخی الفاظ کہے کہ ہماری یہ اوقات تھی کہ ہم اپنی عورتوں کو زمین میں گاڑا کرتے تھے، ہم اپنی بچیوں کو زمین میں گاڑا کرتے تھے، یہ ہماری اوقات تھی، اور زمین سے ہم خون چاٹا کرتے تھے، یہ ہماری اوقات تھی. اس دوران اللہ کا رسول آئے، اللہ کے نبی آئے، انہوں نے ہمیں حلال اور حرام بتایا، انہوں نے ہمیں اس نور سے منور کیا، اس علم کے نور سے جسے ہمیں پتہ چلا کہ رب کی پہچان بتائی، ہمیں بتایا کہ حلال اور حرام میں فرق بتایا، ہمیں ساری چیزیں بتائیں جس کا ہمیں علم نہیں تھا. اور تو مجھے کہتا ہے کہ میں جو ہے اپنا لباس بدل کر میں یہودیوں کے دربار میں جاؤں، میں تو اسی لباس میں جاؤں گا چاہے کچھ ہو جائے. اور وہی ہوا کہ اگلے دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لباس میں یہودیوں کے پاس میٹنگ کے لیے گئے. یہودی دیکھتے ہیں، یہودی یہ آلریڈی جو سارا یہ وہاں جو لوگ تھے آلریڈی یہ نظارہ دیکھ چکے تھے کہ ایک غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے، امیر المومنین اونٹ کے ساتھ ساتھ نکیل پکڑ کر ان کی ساتھ ساتھ شہر میں داخل ہو رہے ہیں. لباس دیکھا، لباس پر پیبند ہے. اس تمام طریقہ کار کو دیکھتے ہوئے جب میٹنگ ہوئی، یہودیوں کے سرداروں نے بیت المقدس کی چابیاں بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی جو ہے کسی قسم کی بحث و مباحثے کے، یہودی بیت المقدس کی چابیاں پھینکتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ ہی وہ امیر المومنین ہیں جس کا ذکر تورات میں، جس کا ذکر ہماری کتابوں میں آیا ہے. آپ ہمیں جس طریقے سے ہمیں بتلایا گیا تھا کہ امیر المومنین جو ہے جو آئے گا ایسا، جو اس طریقہ کا لباس اس کا ہوگا، اس طریقے کے اس کے چلنے کا انداز ہوگا، اس طریقے کے وہ گفتگو کرے گا، اس طریقے سے وہ ہوگا. تو یہ تمام ہم آپ کو بغور دیکھ رہے تھے جب سے آپ شہر میں داخل ہوئے، یروشلم میں داخل ہوئے، بیت المقدس میں داخل ہوئے، ہم آپ کو دیکھتے ہوئے آ رہے تھے. لباس دیکھا، آپ کی چال دیکھی، آپ کا گفتار دیکھی، تمام طریقہ کار کا ہم نے یہ جائزہ لیا کہ آپ ہی وہ امیر المومنین ہیں جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے. ہم بیت المقدس کی چابیاں آپ کو دیتے ہیں. یہ تھی بغیر کسی جنگ کے، یہ بیت المقدس کی چابیاں عمر بن خطاب رضی اللہ فاتح بیت المقدس. اور اس کے بعد پھر ایک آپ دیکھیں لمبی روایت ہے، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے معاہدہ کیا یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ. یہودیوں کو اجازت دی ان کی عبادت گاہ کہ آپ کو نہیں روکا جائے گا یہاں پر عبادت کرنے سے. عیسائیوں کو بھی بولا کہ آپ کے ساتھ یہ معاہدہ ہم نے کیا ہے. ایک لمبا معاہدہ ہے، اس کی آپ
تفصیل دیکھ سکتے ہیں گوگل پر یا تاریخی کتابوں پر. ایک لمبا معاہدہ ہوا، اس میں بہت ساری شکیں رکھی گئیں کہ جو عیسائیوں کی جو عبادت گاہ ہے اس کو نہیں گرایا جائے گا، یہودیوں کو نہ روکا جائے ان کی عبادت سے، اور اس طرح کا معاہدہ ہوا. ایک مثالی جو ہے وہ معاہدہ تھا، اور یہودی اور عیسائی اس کی مثال دیتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو میں نے آج یکم محرم الحرام تھا، میں نے کہا یہ واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ مختصر واقعہ شیئر کروں، اس کی تفصیل بہت ہے. تو آج ایک نیا سال بھی شروع ہو رہا ہے اور یکم المحرم ہے. یہ یکم یعنی محرم کا پورا مہینہ تاریخی اعتبار سے ہمارے لیے بہت اہم ہے. شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور اس کے علاوہ انبیاء کرام کی تاریخ ہے محرم الحرام پر. اس پر میں آلریڈی ایک سیگمنٹ کر چکا ہوں پچھلے سال، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گا. بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.